عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لکھ لیتے۔ بعض صحابہ نے کہا حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، حضور کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں اور تم لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والے تو یہ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ حضور نے یہ بات غصے میں کہی تھی یا حضور نے مزاح میں فرمایا تھا۔ تو حضرت ابن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا۔ آقا کریم گفتگو فرمانے لگے تو دیکھا آج ابن عمر نہیں لکھ رہے، تو حضور نے فرمایا ابن عمر لکھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی حضور مجھے پاس کے بعد صحابہ نے منع کر دیا ہے کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ، ابن عمر لکھا کر، مجھے قسم ہے اس رب جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ میں غصے میں بولوں پھر بھی حق کہتا ہوں، میں مزاح میں کہتا ہوں پھر بھی حق کہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عرض کی حضور انکا تداعبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ ہم سے دل لگی بھی فرما لیتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا انی لا اقول الا حقا، کہ میں دل لگی میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ ہم لوگ مزاح میں کو بات کریں تو بعد میں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، غصے میں کر جائیں تو پچھتاوا ہوتا ہے، بعد میں معذرت کرتے پھرتے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو تبا کا وہ نور نصیب فرمایا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اعتدال نصیب فرمایا ہے کہ حضور غصے میں فرما رہے ہوں پھر بھی حق فرماتے ہیں، مزاح میں کہہ رہے ہوں پھر بھی حضور حق ہی فرماتے ہیں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے سفر پہ جانا تھا، عرض کرتا ہے حضور مجھے آپ کوئی اونٹ عطا کر دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اس نے عرض کی حضور میں نے بچے کو کیا کرنا ہے، میں نے 90 سفر پہ جانا ہے، سامان بھی ہے اور میں خود بھی ہوں۔ فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ تو یہ مزاح ہے اور سوائے حق کے اور کچھ بھی نہیں۔ ایک صحابی تھے حضور کے جن کے ہاتھ موزونیت کے اعتبار سے کچھ لمبے ہوں گے، تو حضور ان کو از راہ مزاح فرما دیا کرتے تھے یا ذل یدین، اے دو ہاتھوں والے۔ اب مزاح بھی ہوں گے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ مزاح بھی ہو گیا لیکن سوائے حق کے اور کچھ نہیں۔ اچھا لطف کی بات ہے، کسی نے حضرت ذوالیدین سے پوچھا، حدیث میں ان کی ایک حدیث ہے، حدیث ذوالیدین، عصر کی نماز میں 2 رکعت کے سر پہ حضور نے سلام پھیر دیے۔ تو حضرت ذوالیدین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، افوسرت الصلاۃ ام نسیتا، حضور نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ اللہ اکبر۔ صحابی کے ذہن میں جو بات پہلی آئی وہ یہ تھی کہ شاید نماز چھوٹی کر دی گئی، کیونکہ حضور کی اداؤں کا نام ہی تو دین ہے۔ اگر نہیں چھوٹی کی گئی تو پھر آپ بھول گئے، یہ دوسری بات، بخاری کی روایت۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور آپ نے 2 رکعت کے سر پہ سلام پھیر دیے۔ پھر حضور نے نماز پڑھائی۔ حالت نماز میں کسی سے کلام کر لیا جائے تو نماز باقی، مقتدی کلام کرے مقتدی کی گئی، امام کلام کرے امام کی گئی تو مقتدی کی بھی گئی۔ یہاں مقتدی نے کلام کیا ہے حضرت ذوالیدین نے، پھر حضور نے کلام فرمایا ہے، پھر صحابہ نے کلام فرمایا، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے پڑھی۔ معلوم ہوا اوروں سے کلام کریں تو نماز ٹوٹتی ہے، نبی سے کلام کریں تو نماز۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ نبی سے ہی تو کلام ہو رہا ہے۔ اس حدیث کو حدیث ذوالیدین کہتے ہیں۔ اچھا کسی نے حضرت ذوالیدین سے کہا کہ حضور تو لاڈ سے تمہیں ذوالیدین کہتے ہیں، تمہارا نام تو نہیں نا ذوالیدین، 2 ہاتھوں والا، یہ کوئی نام تو نہیں، یہ تو حضور محبت سے کہا تجھے اور تیرا نام پڑ گیا، بتاؤ اصل نام کیا ہے؟ حضرت ذوالیدین نے کہا اصل وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا، ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتایا، کہتے ہیں اصل وہی نام ہے جو میرے رسول نے رکھ دیا۔ محبتوں کا یہ عالم، تو حضور ان کو ذوالیدین کہہ کے پکارا کرتے۔ اس طرح ایک بوڑھی عورت حاضر ہوتی، حضرت کہتی ہے حضور دعا کرو جنت میں جاؤں۔ فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں۔ اس نے رونا شروع کر دیا، کہا نہیں بوڑھی عورتیں جا ہی نہیں سکتی۔ تو اس نے پھر رونا شروع کر دیا، تو حضور پھر مسکراتے فرمایا ان الجنہ لا يدخلها العجوز، جنت میں بوڑھی نہیں جائیں گی، جو جائیں گی جوان ہو گئے۔ تو یہ سچ تھا اور مزاح بھی تھا، تو فرمایا میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ اللہ کی ذکر کی کیفیت اہل ذکر کے پاس سے نصیب ہوتی ہے، اور یہ جب نصیب ہو جائے تو پھر نسیان زائل ہو جاتا ہے، اور جب اہل اللہ کی مجلس سے بندہ دور ہٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بندہ خدا سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے، نمازیں چھوٹنے لگیں گی، سستی ہوگی، غیبت، برائیاں، اور کیا کچھ زندگی کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ وہ کسی زمانے میں ایک گاؤں کے مولوی صاحب کے بارے میں یہ خبر پہنچی
کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور عیسائیت قبول کر لی. تو جو قریبی شہر کے علماء تھے انہیں بڑی تشویش ہوئی. تو علماء کا ایک گروہ ان کے پاس گیا اور جا کے کہا حضرت ماجرا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں ایک دن نماز پڑھانے کے لیے صبح فجر کے وقت نکلا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تھا، سنتیں پڑھنے کے بعد نماز میں ابھی وقت تھا تو میری آنکھ لگ گئی، تو اچانک اقامت ہوئی تو میں اٹھا اور مصلی کی طرف دوڑ پڑا. پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو وضو کرنا ہے لیکن میں مصلی پہ کھڑا ہو چکا تھا، اب یہاں مصلی چھوڑ کے جاؤں تو نمازی کوسیں گے کہ پہلے کہاں گیا ہوا تھا. تو اسی گو مگو کی کیفیت کے اندر میں نے جو ہے وہ نماز پڑھانا شروع کر دی. لیکن میں ڈرا کہ میں مصلی رسول کی توہین کر رہا ہوں، بے وضو نماز پڑھا رہا ہوں، تو کہیں اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل نہ ہو. تو میں ڈرتا بھی رہا لیکن ساری نماز پڑھائی، میرے اوپر کوئی ایسی کیفیت اللہ کے عذاب کی نہیں آئی. سارا دن گزر گیا، اگلی رات بھی گزر گئی، اگلے دن فجر کا وقت آیا تو پھر میرا وضو ٹوٹ گیا. تو پھر میں نے کہا اب ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرنا ہے، پھر میں مصلی پہ چڑھ گیا، حتیٰ کہ میری عادت ہو گئی. اور میں پہلے تو ڈرتا تھا کہ اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل نہ ہو، اور پھر یہ بھی خوف ختم ہو گیا. پھر ایک دن میں غسل کی حاجت سے تھا اور میں نے غسل کرنے کی بجائے فجر کی نماز پڑھا دی. اس دن میں دوبارہ ڈرا کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، تو کہا سلام پھیرا تو میرے اوپر اللہ کا کوئی عذاب نازل نہیں ہوا. تو میں نے اسلام کو چھوڑ دیا کہ اسلام سچا دین ہوتا تو میں اتنی توہین کی ہے مصلی رسول کی، اتنی توہین کی ہے اللہ کے گھر کی، تو میرے اوپر کوئی عذاب آتا. تو میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا تو میں پھر واپس ہو گیا، تو میں عیسائیت قبول کر لیا. تو علماء نے کہا کہ تیرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ رب نے اپنا دین چھین لیا ہے. اس سے اور بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنا پیارا دین، محبوب دین تجھ سے چھین لیا ہے. اب جا بھٹکتا پھر، دھکے کھاتا پھر، تیرے سے وہ جو نور تھا وہ تو ہم نے نکال لیا، اب ایک بت رہ گیا. یہ سزا کتنی بڑی سزا ہے، لیکن انسان مادی سزاؤں کو سزا سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دولت چھین لی جائے گی، کاروبار بند کر دیا جائے گا، مجھے پریشانیاں آئیں گی، میرے اعضائے بدنیاں توڑ دیے جائیں گے، آنکھوں کی بینائی اچک لی جائے گی، میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو یہ سزا ہے، پتھر اتریں گے تو یہ سزا ہے. کہا یہ بھی سزا کی صورتیں تو ہیں لیکن یہ سزا اوروں کو دی جاتی ہے، لیکن یہ کتنی گہری سزا ہے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیا جائے، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم دنیا پہ آئے کس لیے ہیں، مقصد حیات کیا ہے. ساری زندگی یوں گزار کے چلے گئے جس طرح ایک جانور گزار کے چلا جاتا ہے، کھایا پیا سویا آرام کیا چلے گئے، صرف اپنی خواہشات نفس کی تکمیل میں زندگی گزار دی. وہ تجھے اشرف بنایا ہے، تیرے سینے میں دھڑکتا دل رکھا ہے، تجھے اس نے اپنی امانتوں کا امین بنایا ہے، تو یہ بوجھ اٹھا کے چل پھر رہا ہے. اور اگر اس نے اس کو اتار دیا تو پھر یہ بہائم اور چوپایا ہو گیا. اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ چوپایا ہے، چوپائے سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی آگے چلا گیا. تو اس لیے جب اس سے وہ دولت ہی چھین لی گئی تو اس کے پلے باقی کیا بچا؟ تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ مقصد زندگی ہمارے ہاتھ میں آئے، جس لیے ہماری تخلیق ہوئی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر وہ دولت ہمارے ہاتھ آ جائے. اگر وہ دولت نہیں ہے تو ساری زندگی برباد گزر گئی. اس لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب پیار آیا تو یہی کہا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو حقیقت میں آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. تو زندگی مانگی تو وہ آخرت کی زندگی مانگی. اللہ مجھے آپ کو اس مختصر زندگی کو یاد الہی میں گزارنے کی توفیق دے. اور آج اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ جس کی بیٹیاں گھر کی دہلیز پہ جوان، اس کی زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے. کوٹھے تے چڑھ ویخ فریدا تے کر کر بلدی اگ، میں جاتا دل دکھی میرا پر دکھی سارا جگ. تو پورا معاشرہ اس وقت اس اذیت سے، اس کڑن سے گزر رہا ہے کہ بیٹیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے، اور پھر اگر رشتے مل رہے ہیں تو بیٹے والوں کے نخرے ہی بڑے عجیب ہیں. اور پھر جس طرح وہ بیٹیوں کو، غریبوں کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، تو یہ ایک الگ درد کی اور دکھ کی کہانی ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں دعا کیجئے، کاروبار نہیں ہے، معاشی بحران ہے، مالی پریشانیاں ہیں، بچے کے امتحان سر پہ ہیں، بہت سارے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں، لیکن کوئی نہیں، لوگ حوصلے سے مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں، کاٹتے ہیں.
لیکن کچھ لوگ آتے ہیں دعا کے لیے تو بات کرتے ہی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں اور میرا دل بھی قابو میں نہیں رہتا. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو، بیٹی سسرال میں دکھی ہے، اللہ سکھ دے دے. تو میں دعا بھی کرتا ہوں، لیکن میں تنہائی میں جا کے روتا ہوں کہ اس درد کا مداوع کیا ہے، اس دکھ کا علاج کیا ہے. اور معاشرہ تیزی سے اس تکلیف کی طرف بڑھ رہا ہے اور طلاق کی شرح بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے پاس ایک دن ایک صاحب آئے، ساتھ ان کی بیوی تھی اور میں انہیں جانتا ہوں، عزت دار لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے اپنے عزیز تھے، بیٹیاں اس شخص کی زیادہ ہیں، اپنے عزیزوں میں شادی کر دی. تو اس وقت انہوں نے طے کر لیا کہ کوئی بات نہیں، ہم جہیز نہیں لیتے. لیکن وہ باپ بلک بلک کے مجھے کہہ رہا تھا کہ کتنے دنوں سے میری بیٹی گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر واپس نہ آنا جب تک تیرا جہیز پورا نہیں ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کتنا صفاق معاشرہ ہو گیا ہے اور کتنے کٹھن حالات ہو گئے ہیں. تو جب معاشرہ اس کیفیت میں چلے جائے تو پھر انارکی پھیلتی ہے اور معاشرے پھر قائم نہیں رہتے. تو کتنی باپ کی دہلیز پر بوڑھی ہونے والی بیٹیاں، ان کی سسکیاں، ان کی آہیں اور ان کی چیخیں اس معاشرے کو بے چین کی ہوئی ہیں. تو امیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کے دکھ بانٹ لیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فکو رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا یہ بڑی نیکی ہے. تو اس وقت غریب کی بیٹیوں کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرتا. اگر کوئی نوجوان اور اگر کوئی سرمایہ دار غریبوں کی بیٹیاں قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی. اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ان بیٹیوں کی شادیوں کا اہتمام کیا جائے. لیکن یہ مہربانی کی جائے کہ غریبوں کی بچیوں کو نمائش گاہ میں نہ کھڑا کیا جائے اور ان کی غربت کا تماشا نہ بنایا جائے. رات کی تنہائی میں ان کے ماں باپ کی خدمت کی جائے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو عزت سے اٹھا سکیں. میرے حضور نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. جس شخص نے تنہائی میں خیرات کی کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. تو یہ جو اجتماعی شادیوں کا ماحول ہے، تو اگر اس کو ہم اس میں تبدیل کر لیں کہ غریبوں کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے، تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرمائے اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ نکلیں جو معاشرے کے دکھ بانٹتے ہیں. اور علماء کو ممبر و محراب سے زوردار آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو رسم پیدا ہو گئی ہے جہیز کی اور اس کے بغیر بیٹیاں گھر سے رخصت نہیں ہو سکتی ہیں، تو اس کو ختم کیا جائے اور اس کے خلاف عملی جہاد کیا جائے. اور اس کے لیے امیر لوگ نمونہ بنیں. غریب لوگ تو نمونہ بن نہیں سکتے، مشکل ہے ان کے لیے، لیکن امیر لوگ اگر نمونہ بنے تو وہ بن سکتے ہیں اور معاشرے کے اس ناسور کو ختم کیا جا سکتا ہے اور غریبوں کی بیٹیاں عزت سے اپنے پیا گھر سدھار سکتی ہیں اور ان کو جو ہے ان کے ماں باپ کو تسکین کی اور چین کی نیند آ سکتی ہے. مومن کی زندگی کتنی دل آویز ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا چھم چھم اس پہ ہر لمحہ نزول ہو رہا ہوتا ہے. مومن تو سویا ہوا ہو تو اس کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، مومن ہو صحیح تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص کرم نوازی نازل کرتا ہے. فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خاص کرم نوازی مومن کے اوپر فرماتا ہے. جب مومن بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جوانی کے جو اعمال ہیں ظاہر ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ ضابطہ مقرر کیا ہوا ہے کہ جب مومن بوڑھا ہو جائے اور اس میں ہمت نہ ہو وہ کام کرنے کی جو جوانی میں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ جوانی والے عملوں کا ثواب لکھتے رہتا. اللہ اکبر. یہ 9-10 درس قرآن دن میں دیا کرتا تھا
تو اب ہمت نہیں رہی ہے، تو اس کے نام اعمال میں اتنے لکھ رہے ہیں۔ کتنی اس کی کرم نوازی ہے، یہ کتنا فضل ہے بندے کے اوپر۔ تو کوئی بندہ 60 سال کا ہو کر ریٹائرمنٹ لے لے، بوڑھا ہو جائے، تو یہ ہماری حکومتیں بڑی نکمی حکومتیں ہیں، لیکن پھر بھی کہتی ہیں کہ اس کو پینشن ملنی چاہیے، چلو آدھی تنخواہ اس کو دیتے ہیں۔ تو یہ نکمی حکومتیں بھی بڑھاپے میں آدھی تنخواہ نہ کام بندہ کرے پھر بھی دیتی ہیں، تو وہ احکم الحاکمین کہتا پوری دو، وہ تو صحیح نا، کوئی آئے تو صحیح۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کی امت ہے، یہ حضور کے غلام ہیں جنہیں حضور کے صدقے کتنا کچھ عطا کیا ہے۔ بلکہ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ میں لکھا ہے، جو شخص 70 سال کی عمر کا بوڑھا ہو اور انتقال کر جائے، اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی 80 سال کی عمر کا بوڑھا ہو اور انتقال کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے اس کو حق شفاعت دے گا کہ خاندان کے ایسے اشخاص کو جن کی جہنم کا حکم ہو گیا ہے، ان کی سفارش کرو اور جنت میں لے جاؤ۔ خاندان میں بوڑھے بابے ہوں تو ان سے تعلق رکھنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، وہ قیامت کے دن کام آئیں گے اور وہ شفاعت کریں گے۔ تو یہ کس کے لیے ہے سب کچھ، اور یہ کس کے صدقے ہے سب کچھ؟ یار میں اور آپ اس قابل ہیں کہ رب ہمارے اوپر درود بھیجے؟ ذرا دیکھو تو صحیح۔ لیکن رب کہہ رہے ہیں والذی یصلی علیکم، اور تم وہ ہو جن پر رب درود بھیجتا ہے، تم وہ ہو جن پر رب درود بھیجتا ہے۔ تو رب درود بھیجتا تو فرشتے وہ بھی بھیجتے ہیں۔ تو کہا کس لیے بھیجتے ہیں؟ اللہ درود تمہارے پر کس لیے بھیجتے ہیں؟ عمل بڑے سونے ہیں تمہارے۔ عمل سونے نہیں ہیں، بلکہ تمہارا رسول سونا ہے، جس کے لڑ لگے ہو وہ بڑا سونا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی نسبت سے رب ہو کر تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے۔ والذی یصلی علیکم، وہ ہے کہ جو درود بھیجتا ہے تمہارے اوپر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالے۔ یہ اس کا مقصود ہے تمہارے اوپر درود بھیجنے کا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنین پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ مومنین پر بڑا ہی، اللہ اکبر، وہ تو اپنی تمام مخلوق پر مہربان ہے، پھر اس کی وہ مخلوق جو اس کے نبی کی امت ہے اس پر پھر کتنا مہربان۔ اور آج اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ جس کی بیٹیاں گھر کی دہلیز پہ جوان، اس کی زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے۔ کوٹھے تے چڑھ ویخ فریدا تے کر کر بلدی اگ، میں جاتا دل دکھی میرا پر دکھی سارا جگ۔ تو پورا معاشرہ اس وقت اس اذیت سے، اس کڑن سے گزر رہا ہے کہ بیٹیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے، اور پھر اگر رشتے مل رہے ہیں تو بیٹے والوں کے نخرے ہی بڑے عجیب ہیں، اور پھر جس طرح وہ بیٹیوں کو، غریبوں کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، تو یہ ایک الگ درد کی اور دکھ کی کہانی ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، دعا کیجئے، کاروبار نہیں ہے، معاشی بحران ہے، مالی پریشانیاں ہیں، بچے کے امتحان سر پہ ہیں، بہت سارے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں، لیکن کوئی نہیں، لوگ حوصلے سے مسائل کا مقابلہ کرتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ آتے ہیں دعا کے لیے تو بات کرتے ہی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں اور میرا دل بھی قابو میں نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو، بیٹی سسرال میں دکھی ہے، اللہ سکھ دے دے۔ تو میں دعا بھی کرتا ہوں، لیکن میں تنہائی میں جا کے روتا ہوں کہ اس درد کا مداوع کیا ہے، اس دکھ کا علاج کیا ہے، اور معاشرہ تیزی سے اس تکلیف کی طرف بڑھ رہا ہے، اور طلاق کی شرح بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پاس ایک دن ایک صاحب آئے، ساتھ ان کی بیوی تھی، اور میں انہیں جانتا ہوں، عزت دار لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔
تو ان کے اپنے عزیز تھے، بیٹیاں اس شخص کی زیادہ ہیں، اپنے عزیزوں میں شادی کر دی، تو اس وقت انہوں نے طے کر لیا کہ کوئی بات نہیں، ہم جہیز نہیں لیتے۔ لیکن وہ باپ بلک بلک کے مجھے کہہ رہا تھا کہ کتنے دنوں سے میری بیٹی گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر واپس نہ آنا جب تک تیرا جہیز پورا نہیں ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کتنا صفاق معاشرہ ہو گیا ہے اور کتنے کٹھن حالات ہو گئے ہیں۔ تو جب معاشرہ اس کیفیت میں چلے جائے تو پھر انارکی پھیلتی ہے اور معاشرے پھر قائم نہیں رہتے۔ تو کتنی باپ کی دہلیز پر بوڑھی ہونے والی بیٹیاں، ان کی سسکیاں، ان کی آہیں اور ان کی چیخیں اس معاشرے کو بے چین کی ہوئی ہیں۔ تو امیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کے دکھ بانٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فکو رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا یہ بڑی نیکی ہے۔ تو اس وقت غریب کی بیٹیوں کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی نوجوان اور اگر کوئی سرمایہ دار غریبوں کی بیٹیاں قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ان بیٹیوں کی شادیوں کا اہتمام کیا جائے، لیکن یہ مہربانی کی جائے کہ غریبوں کی بچیوں کو نمائش گاہ میں نہ کھڑا کیا جائے اور ان کی غربت کا تماشا نہ بنایا جائے۔ رات کی تنہائی میں ان کے ماں باپ کی خدمت کی جائے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو عزت سے اٹھا سکے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس شخص نے تنہائی میں خیرات کی کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو یہ جو اجتماعی شادیوں کا ماحول ہے، تو اگر اس کو ہم اس میں تبدیل کر لیں کہ غریبوں کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے، تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرمائے اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ نکلیں جو معاشرے کے دکھ بانٹتے ہیں۔ اور علماء کو ممبر و محراب سے زوردار آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو رسم پیدا ہو گئی ہے جہیز کی، اور اس کے بغیر بیٹیاں گھر سے رخصت نہیں ہو سکتی ہیں، تو اس کو ختم کیا جائے اور اس کے خلاف عملی جہاد کیا جائے، اور اس کے لیے امیر لوگ نمونہ بنیں۔ غریب لوگ تو نمونہ بن نہیں سکتے، مشکل ہے ان کے لیے، لیکن امیر لوگ اگر نمونہ بنے تو وہ بن سکتے ہیں اور معاشرے کے اس ناسور کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور غریبوں کی بیٹیاں عزت سے اپنے پیا گھر سدھار سکتی ہیں اور ان کو جو ہے ان کے ماں باپ کو تسکین کی اور چین کی نیند آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ نکتہ سمجھنا ہوگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا، تو اس پر مفصل گفتگو درکار ہے۔ یزید کی کرتوتیں، اس کے اعمال جس کی گواہی آپ تک پہنچی تھی، اور کچھ اعمال کے چشمدید گواہ تھے، اس لیے وہ یزید کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے بیعت یزید سے انکار کرتے ہوئے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، لوگوں میں بیعت یزید سے انکار اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ دو لفظوں میں پوری گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے، قیامت تک ظلم اور جبر کے ساتھ مفاہمت کو سند جواز مل جاتی۔ لوگ کہتے جب نواسہ رسول نے یزید کو قبول کر لیا، اس شخص نے یزید کو قبول کر لیا، اس کے ظلم جبر اور زیادتی کے باوجود، جس کو گٹی رسول نے دی تھی، جس کے کان میں اذان اور اقامت رسول نے کہی تھی، جس کو اپنا لعاب حضور منہ میں دیتے رہے، جو حضور کے کندھوں پہ کھیلتا رہا، حضور کے سینے پہ بیٹھتا رہا، حضور کی آغوش میں کھیلتا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی تربیت کی اور جس کو دنیا پر اپنے دو پھولوں میں سے ایک پھول قرار دیا، خون پیمبر نواسہ رسول، جس کو حضور ابنی کہا، وہ ابن و بنتی، میرا بھی بیٹا ہے میری بیٹی کا بھی بیٹا ہے، جس کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ جب فرزند رسول ظلم سے مفاہمت کر لیتا ہے، جبر سے مفاہمت کر لیتا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ قیامت تک کوئی ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہو پاتا؟
ایسا راستہ کھلتا کہ بند ہونے کا نام ہی نہ لیتا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا شخص تیرے جیسے سے بیعت کر ہی نہیں سکتا. اب جو واقعہ ہونے والا ہے، جو صورتحال درپیش ہے، کربلا میں جو کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے وہ میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے. آپ نے مقام بیضا پہ جو خطبہ دیا، راستے میں ایک مقام پڑتا ہے آیان و انصار کے ساتھ، اور آپ نے اس میں ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد کیا جو آپ کے فلسفہ شہادت کو اجاگر کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ظاہر آلات حرب و ضرب لے کر کے نہیں گئے تھے، آیان و انصار اپنے ساتھ لے کر کے نہیں گئے تھے. نواسہ رسول آواز دیتا کہ میرے ساتھ چلو، تو کیا وہ تنہا ہوتے؟ مجھے بتائیے اس دور میں اگر کسی کام کے لیے میں آپ کو آواز دیتا ہوں، میرے جیسا خاکسار شخص جس کی کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جو پیغمبر کی گود میں پلا ہو. جب حسین ابن علی آواز دیتے تو کیا لوگ ساتھ کھڑے نہ ہوتے؟ ترماح بن عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کا پوتا ہے، حضرت عدی بن حاتم کا فرزند ہے، جو حضور پر ایمان لائے صحابی رسول کا فرزند ہے. یہ راستے میں حضرت امام حسین کو ملا تو اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ میرے ساتھ چلے جائیں تو میں چند دنوں کے اندر 30,000 افراد کا لشکر آپ کی پشت پہ کھڑا کر دوں گا، اور پھر ہم یزید کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے. لیکن ترماح بن عدی کی پیشکش کو حضرت امام حسین نے قبول نہیں کیا. کہا بس مجھے جانے دو. تو کہا کہ لوگوں میرے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، ہونے والے مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں، کوئی چیز میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں کیوں جا رہا؟ تو وہ لفظ سنیے، عظیمتوں کی کتنی دل آویز کہانی ہے، کانسیپٹ کتنا واضح تھا، تصور کتنے واضح تھے. وَلَكُمْ فِيَّا أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک جبر، ظلم، جور اور زیادتی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو. وَلَكُمْ فِيَّا أُسْوَةٌ، میری زندگی آنے والوں کے لیے نمونہ بن جائے کہ مفاہمت جبر سے نہیں کی جاتی، ظلم سے صلح نہیں کی جاتی، ظلم کا مقابلہ کیا جاتا ہے چاہے کچھ بچے یا نہ بچے. لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا. کہا یزید کے ہاتھ میں یہ ہاتھ نہیں آئے گا. آج پوری دنیا کے اوپر آزادی کی جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں، حریت فکر کی جتنی تحریکیں چلتی ہیں، سارے حرارت خون حسین سے لے. گاندھی نے جب برطانوی سامراج کو للکارا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم کہو گے کہ اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینا دیوار کے ساتھ سر پھوڑنے کے مترادف ہے، لیکن میرے سامنے حسین ابن علی کا اسوہ موجود ہے. جب جادوگری کا فن عروج پہ آیا اور گھر گھر جادوگر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی عصا عطا کیا جو جادو کے فخر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. کبھی اژدہا بن جاتا ہے، کبھی ٹارچ بن جاتا ہے، کبھی اتنا لمبا ہوتا ہے کہ پتے جھاڑ لیتے ہیں، کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ عصا ان کو بطور معجزہ عطا کیا گیا جب جادوگری کا فن پورے عروج پر تھا. موسیقیت کا جب بانکپن آیا اور موسیقی کے ذریعے لوگوں کو مسحور کیا جانے لگا تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ آواز کا جمال عطا کیا کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو اڑتے پرندے رک جاتے تھے. ایسا حسن عطا کیا. لوہے کی صنعت عروج پہ آئی اور لوہے کو گرم کر کے نرم کیا جاتا، ڈھال کر کے زرہیں تلواریں بنائی جاتی، ظروف بنائے جاتے. تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم پڑ جاتا اور جس طرح چاہتے اس کو وہ شکل دے دیتے. طب یونانی جب اپنے مرتبہ کمال کو پہنچتی ہے اور ہر مرض کی تشخیص، تدبیر اور علاج معالجہ دریافت کر دیا جاتا ہے، لیکن 3 امراض کا علاج طب یونانی سے نہیں ہو سکتا ہے. مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں رکھ سکتے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں ہے. تو طب یونانی کے عروج کے زمانے میں حضرت عیسیٰ آتے ہیں تو ان تینوں مرضوں کا علاج لے کے آتے ہیں. مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں، وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے. کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے شفا مل جاتی ہے. نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نور اترنے لگتا ہے.
مصر کے کوچہ و بازار میں جب حسن والوں کے حسن کے چراغ جلنے لگے اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین دل لبھانے لگا، ان کی عشوہ ترازیاں نیندیں اچاٹ کرنے لگیں، تو اللہ نے حسن و جمال کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ جمال دے کے بھیجا، اور جب ان کے جمال کا حسن کا چراغ روشن ہوا تو سارے دیے بجھ گئے، اور جنہیں ناز تھا اپنے حسن پہ وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہر دور میں ایسا ہوا، آپ انبیاء کی تاریخ پڑھتے جائیں اور ان کے معجزات دیکھتے جائیں، اور اس دور کا عروج اور بانک پن آپ کو جو ملے گا، معجزہ اس کا توڑ آپ کو نظر آئے گا۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو زبان و بیان کا عروج تھا، قرآن دیا گیا۔ قرب قیامت میں انسانی ارتقاء اور مادی ترقی اور اپالو یازدم کے ذریعے چاند پر جانے کی باتیں ہونی تھی، اور لوگوں نے مریخ پر جانے کی تیاریاں کرنی تھی، تو اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج عطا کیا کہ دنیا الٹی چھلانگیں بھی لگاتی پھرے، وہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے۔ میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے، ان کی عظمتوں کی کنہ تک کون پہنچے۔ یہاں تو جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ جب جبریل نے کہا کہ حضور آگے میں نہیں جا سکتا، تو کہا وہی لانے والے اب آنا آگے، جو در دوستی مخلصم یافتی، جب دوستی میں تو نے مجھے مخلص پایا ہے تو پھر راستہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو عرض گزار ہوئے اگر یک سر موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم، لو دنو تو خط وطن لہ ترک، تو اس سے آگے میں بڑھ نہیں سکتا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہوتا ہوں۔ تو جہاں جبریل بھی پیچھے رہ گئے، ملائک بھی پیچھے رہ گئے، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغل اولاب کمال۔ میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ جو واقعہ موٹر وے پہ ہوا ہے اس کو بیان بھی کیا جائے۔ یہ کتنی شرم کی اور کتنی اذیت کی بات ہے کہ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ اس معاشرے کو صالحیت کا نور عطا کرے، اور عدل انصاف کا جب تک دور دورہ نہیں ہوتا تو اس طرح کی جرائم کی روک تھام کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ جب پکڑی ہوئی شراب بھی شربت میں تبدیل ہو جائے اور جو گواہیاں پوری دنیا کے سامنے ہوں وہ مسترد کر کے بری کر دیا جائے مجرم کو کہ اس کے جرم کا ثبوت ہی میسر نہیں تھا، جب قانون اتنا اندھا ہو جائے تو پھر معاشرے قائم ہی نہیں رہتے۔ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک جو ہے وہ کفر سے تو قائم رہ سکتا ہے، ظلم سے قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اسلام عدل کا دین، انصاف کا دین ہے۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے۔ زکوٰۃ اسلام کا جو معاشی سسٹم ہے اس کی بہتری کی ضمانت ہے۔ سارے لوگ امیر ہو جائیں، سارے غریب ہو جائیں، یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے۔ کچھ غریب کچھ امیر، تاکہ نظم زندگی چلتا رہے۔ لیکن نظام زکوٰۃ اگر اچھی طرح سے قائم ہو جائے تو پھر غربت امارت تو اپنی جگہ پہ موجود رہیں گی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا حصہ کتے کے آگے پھینک رہا ہوگا، اور دوسری جانب بیوہ کا یتیم بچہ ہسپتال میں آخری سسکیاں لیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوگا امی میرا جوس پینتے بڑا دل کرتا ہے، لیکن ماں اس کو کہہ رہی ہوگی نہیں بیٹا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اور وہ آخری خواہش پوری کیے بغیر دم توڑ دے گا۔ اگر نظام زکوٰۃ ہم قائم کر دیتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر محرومیاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اسلام میں دولت مندی کی نفی نہیں ہے، لیکن دولت قارون سے روکا گیا ہے، دولت عثمان کی ترغیب دی گئی۔ 3 نیتوں کے ساتھ رزق کمانا اور رزق بھی حلال ہو مشروع ہے۔ پہلی نیت اپنے آپ کو سوال سے بچانا،
تو مجھے مانگنا نہ پڑ جائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے۔ دوسری نیت، اپنے بچوں کی کفالت کرنے کی نیت۔ تیسری نیت، معاشرے کے اپاہج، کمزور یا جن کا کوئی کمانے والا نہیں، ان کی مدد کرنے کی نیت۔ ان تین نیتوں سے حلال کمایا تو شریعت میں محمود ہے، اور سچا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن نیتیں یہ تین ہوں اور رزق بھی حلال ہو۔ اگر نیتیں یہی ہیں لیکن رزق حلال نہیں ہے، ڈاکہ اس لیے کیا کہ غریب بچیوں کی شادی کر دوں، تو نیت اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے۔ اچھا، رزق بالکل حلال ہے لیکن نیت ان تینوں کے ساتھ ایک یہ بھی آگئی، میں معاشرے میں نمایاں ہو جاؤں، میں رشتہ داروں میں اوپر چلا جاؤں، میں جو ہے وہ میرا ٹور ٹپا ہو، تو یہ مقاصد اگر آ گئے تو رزق حلال بھی اس کے لیے محمود نہیں رہے گا۔ بدقسمتی ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے تو لاکھوں لوگوں کے گھر بہہ جاتے ہیں۔ 67 سال سے سیلاب کی گزرگاہیں وہی ہیں، اس کے باوجود ابھی تک سیلاب تباہیاں مچاتا ہے۔ یہاں گزرگاہیں گہری کی جا سکتی تھی۔ سب سے زیادہ جرمنی میں بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں 50-50 فٹ گہرے جو ہیں وہ دریا ہیں، اور جتنا پانی ہو وہ کھینچ کے سمندر میں لے جاتے ہیں۔ تو یہاں دریا زمین کے برابر کیوں ہے؟ ان کو بھی گہرا ہونا چاہیے تھا، اور کروڑوں روپے کے فنڈز موجود ہیں، لیکن اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے منہ کے اندر سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والوں کو کیا پتا کہ غریب کا جب گھروندہ گرتا ہے تو اس پہ کیا بیتتی۔ وہ ماں جس نے پائی جوڑ کے، کمیٹیاں ڈال کے، لوگوں کے گھروں کے برتن مانج کے بیٹی کا جہیز بنایا ہوتا ہے، جب پانی کا ریلا بیٹی کا جہیز بہا کے لے جاتا ہے تو اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک شخص کی جوان بیٹی فوت ہو گئی اور میں ان کے گھر فاتحہ کے لیے گیا، تو وہ خاتون بھی کہہ رہی تھی اور اس کا شوہر بھی کہہ رہا تھا، جوان بیٹی کے فوت ہونے کا دکھ اس کا اظہار ہو رہا تھا، اور ساتھ انہوں نے جو بات کی اس سے آپ معاشرے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کہہ رہی تھی بیٹی چلی گئی، میری بڑی لاڈلی بیٹی تھی، بہت کچھ اس نے کہا، تو پھر آخر میں کہا چلو اللہ بہتر ہی کرتا ہے، اس کا جو جہیز بنایا تھا چلو چھوٹی کے کام آ جائے گا۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ ہے معاشرے کی محرومیاں، جب وہ ڈور ڈنگر جو 5-5 سال سے پال کے جوان کیے ہوتے ہیں اور بوڑھے باپ کی آرزو ہوتی ہے ان کو بیچ کر کے ہم بیٹی کی شادی کر دیں گے، جب پانی میں بہ جاتے ہیں تو اس کیفیت کو وہ نہیں جان سکتے جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں۔ سکھیے دیگل سکھیا سن کے اتنا خوش نہ ہوندا، دکھیے دیگل دکھیا سن کے ہنجو پر ہوندا۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں اصل یہ دکھیا ہی جان سکتا ہے کہ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کاش کہ ہمارے آیان اقتدار کو یہ توفیق نصیب ہو کہ پشتوں کے لیے جو اربوں روپے پڑے ہیں اس سے جو ہے وہ بند باندھے جائیں، اور جو ہے وہ پانی کی آبی گزرگاہیں جو ہیں ان کو گہرا کیا جائے، اور ہر سال یہ ظلم اور یہ زیادتی نہ ہو۔ آفتیں تو آتی ہیں، تمام ممالک میں آتی ہیں، لیکن اس طرح کے نقصان نہیں ہوتے۔ یہ ہماری ناحکمتی کا نتیجہ ہے۔ پھر اشک شوئی کے لیے ہم جو ہے وہ انہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی وعدوں تک جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ تو حضور کی صورت میں جو انعام ہوا، حضرت حسان بن ثابت اکثر کہا کرتے تھے منّا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیا۔ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ساری زندگی ان کے گیت گائیں۔ میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھٹی، ساری زندگی حضور کا نام جپو، ساری زندگی حضور پہ درود پڑھو، لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چراغاں کرو۔ صرف اپنے گھروں اور اپنے بازاروں میں جھنڈیاں ہی نہ لگاؤ، بلکہ دل کے ایک ایک فرد پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ۔ صرف منڈیروں پہ چراغاں ہی نہ کرو، بلکہ دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغاں کرو، حضور پہ درود پڑھو، حضور کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کے قصیدے سناؤ، حضور کی شانیں سناؤ، حضور کی سیرت بتاؤ انہیں۔
اپنے گھر کے ماحول کے اندر، اپنی مسجد میں، اپنی گلی میں، اپنے دوستوں میں حضور کا ذکر کرو. دوستوں آپس میں بیٹھو تو کہو یار اللہ کا کتنا کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں حضور عطا کر دیا. دوستوں میں بیٹھے جب یوں بات کرو گے تو اللہ کی رحمتیں کس قدر تمہارے اوپر برسے گی. اپنی عقیدتوں کا اظہار کرو. وہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں کیفیت دیکھی جاتی. وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں معیار دیکھا جاتا ہے. وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے، وہ بندے کا دل دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کون کس خلوص کے ساتھ محبت لے کر کے آیا ہے. یار چہرہ تو چمکدار تھا، اسی لیے ابو لہب کہتے ہیں نا شعلے کی طرح چمکتا ہوا، لیکن جہنم کا ایندھن بنا. اور کالے رنگ والا، ہونٹ موٹے ہیں، لیکن کعبے کی چھت میں کھڑا اذان دے رہا ہے. تو عقیدتوں کے رنگ اور محبتوں کے رنگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی پیش کرتا ہے تو رائے گانی جاتی. یہ وفاداروں کا در ہے، یہاں بے وفائی کا تصور ہی نہیں ہے. وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں. اس لیے ان سے محبت کا ربط قائم کیجیے. اپنی اولادوں کو حضور کا پیار سکھائیے. اپنے گھروں میں میلاد کیجیے. لازم نہیں ہے کسی عالم دین کو بلاؤ، آپ اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھیے گا، بچوں کو بٹھائیے گا اور حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ ان کو سنائیے گا. صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی سیرت بتایا کرتے تھے، حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے، حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے. اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جایا کرتے تھے اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی. یہی میلاد ہے نا. میلاد میں حضور کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے، شمائل کا ذکر ہوتا ہے، خصائل کا ذکر ہوتا ہے. اور موسم حج کا ہے. ایک اونچے ٹیلے پہ حضرت سیدنا ابو طفیل چڑھ گئے. یہ آخری صحابی ہیں، اس کے بعد کوئی صحابی نہیں. حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک زندہ رہے. تو کہا لوگوں آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو. لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کر لو. حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا. دوسری بات ملیحا، حضور کا حسن نمکین تھا. اور تیسرا مقصدا، حضور متوازن تھے، نہ قد لمبا نہ قد پست، سوا صدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر. لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، نہ پست کے عجیب دکھائی دیں نہ اتنے لمبے کے عجیب لگیں، بلکہ درمیانہ قد. لیکن اذا جامع القوم غامرہم، سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا، لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دے رہے. یہ اللہ نے شان دی اپنے محبت کو. مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی. کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بھری ہیں. حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک ودا کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دیے. تو سیاہ پہاڑ ہیں، تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہرہ دکھا نا تو بے ساختہ انہوں نے کہا طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گئے ہیں. طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گئے. مورخ اسلام حفیظ جالندری نقشہ کہتے جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر. زبان پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں. نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی؟ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا قریب ہوا جس طرح 2 کمانیں آپس میں ملتی ہیں. تو یہ کمانوں کا ملنا کیا ہے؟ کہا یہ محاورہ عرب کے مطابق قرآن نازل ہوا. عرب کا محاورہ کیا تھا؟ جب 2 سردار آپس میں سلو کرتے، آپ جانتے قبائلی زندگی تھی ان کی، جب 2 سردار قبیلے 2 آپس میں سلو کرتے تو ایک کھلے میدان میں آتے.
اور سردار باہر نکل کر کے کھلے میدان میں اپنی کمانیں جوڑ کر کے اس سے ایک مشترکہ تیر پھینکتے، اس بات کا اعلان ہوتا کہ ہم قبیلے دو ہیں، خاندان دو ہیں، ہماری کمانیں بھی دو ہیں، لیکن آج کے بعد ہماری صلح ہو گئی ہے، خبردار کسی نے ہمیں چھیڑا، کمانیں دو ہیں لیکن ان سے نکلنے والا تیر اب ایک ہی ہوگا۔ یہ اپنی محبت کا، انتہائی محبت کا اعلان تھا۔ تو قرآن چونکہ محاورہ عرب کے مطابق نازل ہوا ہے، اس لیے اہل عرب کو کہا کہ معراج کی رات وہ وصل کی کیفیت کیا تھی، وہ وصل کیسے ہوا، تو کہا کہ تم صرف اتنا سمجھو کہ جس طرح تم کمانے جوڑتے ہو، معراج کی رات ہم نے بھی کمانے جوڑ لی ہیں۔ اسی لیے حضور نے جب کنکر پکڑے، کافروں پہ مارے، شاہت الوجوہ، اللہ مارے قلوبہم وزلزل اقدامہم، تو رب نے کیا کہا؟ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب جو تو نے کنکر پھینکے، یہ تو نے تو نہیں پھینکے، یہ تو میں نے پھینکے۔ کمانے اگرچہ دو ہیں لیکن نکلنے والا تیر، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کا رسول ایک ہے، یہ اگر کہیں گے اللہ اس کے رسول کی ذات ایک ہے، اگر یہ کہیں گے تو یہ کفر ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کے رسول کی ذات ایک ہے، ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں مگر بات ایک ہی ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے کنکر پھینکے تو رب کہتا ہے یہ کنکر میں نے پھینکے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس اہم موقع پہ اپنے بندہ خاص سے رب نے کچھ کلام کی، وحی کی، سرگوشی فرمائی۔ عقول انسانی حیران ہے، کیا کہا؟ تو کہا ما اوہا، ابہام رکھا، تمہیں کیا لگے جو مرضی کہا، کہنے والا جانے یا جس کو کہا گیا ہے وہ جانے۔ یہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں نماز میں، اس کو کہتے ہیں تشہد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں 22 تشہد منقول ہیں، اور ہم تشہد عبداللہ ابن مسعود پڑھتے ہیں۔ یہ تشہد معراج کے اس واقعہ کی، اس ملاقات کی حکایت ہے۔ حضور اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو یہی عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو جواب کے اندر جو ہے وہ یہ پیغام آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ حکایت ہے واقعہ معراج کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اس خاص شب میں کلام فرمایا، محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا۔ علامہ ملا جیون فرماتے ہیں 70,000 اسرار، 70,000 رموز، 70,000 حکایت اور 70,000 احکام حضور کی جھولی میں ڈال دیا۔ 50 نمازوں کا تحفہ دیا، خواتین میں سورہ بقرہ دیا، امت کی بخشش کا وعدہ فرمایا، بہت کچھ عطا کر کے پھر کہا محبوب یہ تو سب کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے، اب تو بتا تیری اپنی چاہت کیا ہے۔ کسی شخص کے ظرف کا پتہ کرنا ہو تو اس کے سوال سے اندازہ کر سکتے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے۔ تو کہا کہ یہ تو سب کچھ میں نے عطا کیا، اپنی چاہت بھی تو بتا۔ تو حضور نے جو کہا سنیے۔ حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں جب کہا گیا بما اشرفک یا احمد، تو حضور نے جواباً عرض کی بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں نے کہا ہے کہ تو میرا رب ہے۔ یہ بات میں نے سجدے میں بھی کہی ہے، طائف کے بازاروں میں بھی کہی، مکے کی گلیوں میں بھی کہی، عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے پاس بھی کہی، دار ارقم میں بھی کہی، سین حرم میں بھی کہی، برستے پتھروں میں بھی کہی، میرے بدن پہ اوجری ڈال دی گئی، میں پھر بھی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا رہا۔ ساری زندگی میں نے کہا انت ربی، تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے۔ اسی لیے جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی سبحان الذی اسری بعبدہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور اس کا عملی اظہار بندے سے کس طرح ہوگا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا گیا، اور یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرنا ہے، جو سمٹ کے بعد میں 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پہ، انہوں نے کہا انی بلوت بنی اسرائیل، امت کا تجربہ ہے، 50 نہیں پڑھ سکیں گے، اللہ کی بارگاہ میں تخفیف کی درخواست کرے۔ حضور گئے، 5 نمازوں کی رخصت پائی، پھر آئے، پھر عرض کرنے لگے، پھر چلے گئے، حتیٰ کہ رہی 5 گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ایک بار اور جائیے۔ عادت یہ تھی کہ ہر بار 5 نمازوں کی رخصت ملتی، اب رہی 5 گئی، جاتے تو وہ 5 معاف ہو جاتی۔ حضور نے کہا مجھے اپنے رب سے حیا آتی، امت پہ توقع رکھی کہ اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ 5 بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اچھا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ بالآخر 5 رہ جائیں گے، اللہ عطا ہی 5 کرتا؟ اگر اللہ پہلے 5 دیتا لوگوں کو مصطفیٰ کی رب کے ہاں قدر و منزلت کا علم کیسے ہوتا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 50 سے نمازیں تو 5 کر دی، لیکن ثواب جو ہے وہ کم نہیں کیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 کا ثواب دیں گے، پڑھو گے تم 5 ثواب 50 کا عطا فرمائیں، کیونکہ اس کی باتیں بدلہ نہیں کرتی ہیں۔ اب یہ نماز ہے
جو معراج کا خاص تحفہ مصطفیٰ کریم امت کے لیے لے کر کے آئے ہیں، اور یہ ابدیت کا بندے سے اظہار ہوگا۔ جب معراج کا واقعہ ہوا تو یہ بہت عجیب و غریب واقعہ تھا۔ تو آقا کریم نے جب اعلان کیا کہ بتایا کہ اللہ نے یوں مجھے خلوتوں میں بلایا، تو قریش نے سمجھا کہ اس سے بڑھ کر اور موقع کیا ملے گا پراپیگنڈے کا۔ تو کہا ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے؟ کہا تم سنا دو۔ کہا اگر کوئی کہے کہ رات کی مختصر تنہائی میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچا ہوں، پھر وہاں سے واپس بھی آ گیا ہوں، تو بات ماننے میں آتی ہے؟ آپ نے برجستہ کہا بالکل ماننے میں نہیں آتی۔ اتنے مختصر وقت میں مسجد اقصیٰ جائے اور پھر پلٹ کے بھی آ جائے، کم از کم 2 ماہ چاہیے۔ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، کوئی چھو کے بھی آئے تو 2 ماہ چاہیے۔ تو سمجھا کہ لوہا خوب گرم ہو گیا، اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گے۔ کہا ماننے میں نہیں نہ آتی؟ کہا بالکل نہیں ماننے میں آتی۔ تو کہا پھر تیرا یار ہی تو کہتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ واقعی کہتے ہیں؟ ہاں ہاں انہی کا کہنا ہے۔ تو حضرت ابو بکر بولے لئن قالہ فقد صدق فاصدقہ، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتا، کہا کوئی کہے تو اب بھی نہیں مانوں گا، وہ اس سے بھی عجیب کہے تو مان لوں گا۔ اللہ اکبر۔ فَبِذَلِكَ سُمِّيَ صدیق، علماء نے لکھا یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو صدیق پکارا جانے لگا۔ معراج کی تصدیق کی اور صدیق کہلائے۔ صدیق تصدیق سے بھی ہے، اور ساری زندگی آپ نے جھوٹ زبان پہ نہیں آنے دیا۔ آپ کی طبع میں جو صداقت رچی وسیع تھی، بلکہ ایک مشکل وقت آیا آپ پر، وہ جب حضور علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا اور ہجرت کر کے حضور مکہ سے مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ مکۃ المکرمہ سے جو مدینہ المنورہ ہے وہ شمال کی جانب ہے، اور غار ثور مکۃ المکرمہ سے جنوب کی سمت ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے سفر کرنا تھا مدینہ شریف کا، تو شمال کی سمت نہیں گئے بلکہ وہاں سے سفر جنوب کی جانب کیا، اور پھر وہاں سے حضور جو ہے وہ 3 دن گزارنے کے بعد مدینہ المنورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ سارے ادھر ڈھونڈتے تھکتے رہے، اور حضور وہاں آرام کرتے رہے، اور 3 دن کے بعد جب ڈھونڈ کے ان کو کچھ نہ ملا تو آقا کریم وہاں سے نکلے اور سیدھا مدینہ المنورہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ انہوں نے 100 سرخ اونٹ حضور کی گرفتاری کے لیے انعام رکھا ہوا تھا۔ تو مختلف قبائل کے لوگ حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے کہ بہت بڑا انعام ہے، 100 سرخ اونٹ ملیں گے۔ ایسے لوگ بھی تلاش کر رہے تھے جو حضور کو جانتے نہیں تھے۔ تو راستے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق سے کوئی شخص ملا اور اسے شک پڑا کہ جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کہیں یہی نہ ہو۔ تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا آپ کا نام؟ تو انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے، ابو بکر ہوں۔ تو اس نے پھر حضور کا پوچھا۔ اب حضور کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج امتحان آیا نا، صدیق اکبر کی صداقت کا امتحان آ گیا اور عشق کا امتحان آ گیا۔ اگر کہیں یہ حضور ہیں تو عشق گوارا نہیں کرتا کہ یہ گرفتاری عمل میں آئے، اور اگر کہیں کہ یہ حضور نہیں ہیں تو ابو بکر صدیق کیسے رہیں گے؟ آج کل تو وہ سڑکیں بن گئی ہیں اور سائن لگے ہوئے ہیں، آپ اکیلے یہاں سے نکلیں تو جہاں جانا چاہیں خود جا سکتے ہیں۔ اس وقت تو پہاڑی راستے ہوتے تھے، یا تو لوگ قافلوں کے ساتھ چلتے تھے، اور اگر کسی کو ہنگامی طور پہ اکیلے جانا پڑتا تو وہ گائیڈ ساتھ لیتا جو راستے بتاتا۔ اس کو عربی میں ہادی کہتے ہیں، ہادی، رہنما، گائیڈ جو راستہ بتاتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے اس نے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت ابوبکر صدیق بولے ھذا ہادی یہدینی الی صراط المستقیم، یہ میرا ہادی ہے جو مجھے سیدھی راہ پہ چلا رہا ہے۔ تو وہ سمجھا یہ وہ والا ہادی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق دل و قلب و نگاہ کا مرشد قرار دے رہے تھے حضور کو۔ کہا یہ وہ میرا ہادی ہے جو میری دنیا بھی سیدھی کر رہا ہے، میری آخرت بھی سیدھی کر رہا ہے۔ ایما اوہا، اور پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے کر حضور علیہ السلام کو روانہ کیا۔ تفصیلات بہت ساری ہیں، اختصار کے ساتھ اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملے اور کہا کیا ملا؟ بتلایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں، اور جنابت پر 7 مرتبہ غسل کرنا ملا ہے، کسی کپڑے کو نجات لگ جائے تو 7 بار اس کو دھونا اور اس سے وہ پاک ہو جائے گا، مجھے یہ ملا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ تحائف لے کر پلٹا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ آپ کی امت اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، چونکہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور علیہ السلام حاضر ہوئے، تخفیف کی درخواست کی، 5 نمازیں معاف ہوئی، باقی 45 رہ گئی۔ اس طرح باقی معاملات میں بھی تخفیف ہوئی۔ پھر آئے، انہوں نے پھر کہا، پھر گئے، پھر آئے، حتیٰ کہ اللہ حاضر قیاس 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور ایک مرتبہ اور جائیے۔ فرمایا مجھے اب اپنے رب سے حیا آتی، چونکہ عادت باری تعالیٰ یہ تھی کہ ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی تھی، اب رہ ہی 5 گئی تھی۔ اب جاتے تو اللہ یہ بھی رخصت دے دیتا، جو 50 سے 5 کر سکتا ہے وہ 5 میں بھی تخفیف فرما سکتا تھا، لیکن کہا اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اب اس پر 2-3 باتیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے علم میں بلا نہیں تھا کہ بالآخر 5 نمازیں رہ جانی، پتا تھا نا اللہ کو بالآخر 5 رہ جانی، تو اللہ دیتا ہی 5۔ پہلے 50 دی، پھر گئے، پھر 5 معاف کی، پھر گئے، حتیٰ کہ 9 مرتبہ جانا ہوا اور پھر